بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا کہ وہ کچھ اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شہوات ہیں اور نفسانی خواہشات ہیں جن سے میں لوگوں کو قید کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، میرے لیے بھی تیرے پاس کوئی پھندہ ہے؟ شیطان نے کہا کہ ایک پھندہ ہے، وہ یہ کہ ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس سے نماز میں سستی ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آئندہ کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ شیطان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش۔ شیطان کی عیاری و مکاری بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دفعہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، آپ تو وہ ہیں کہ اپنی ربوبیت سے شیر خوارگی میں آپ نے کلام کیا، جبکہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربوبیت و الوہیت تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اے وہ ذات کہ جس نے اپنی الوہیت سے مردوں کو زندہ کیا، اے وہ ذات جس نے اپنی الوہیت سے مختلف پرندوں کو بنا کر زندہ چھوڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں کہاں کا خدا، میرے اندر کہاں الوہیت؟ الوہیت تو اس اللہ کے اندر ہے جو مجھے بھی زندگی اور موت دیتا ہے۔ مکائد الشیطان ابن ابی الدنیا۔ دراصل شیطان ان باتوں سے ان کو بہکانے کے لیے آیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں یہ ڈال دے کہ جیسے لوگ سمجھتے ہیں اسی طرح یہ الوہیت کے حامل ہیں، یعنی خدائی صفات ان کے اندر ہیں، تو خدائی صفات کا حامل بتایا اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنی چاہیے تاکہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گمراہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی عصمت سے ان کو نوازتا ہے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ شیطان بڑا مکار ہے، عیار ہے، اور اسی لیے وہ چیزوں کو مزین کرتا ہے اور باتوں کو اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ انسان بہک جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو کشتی میں بچھاڑ دیا۔ ابو عوائل رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ شیطان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی ایک آدمی کو ملا اور ان سے کشتی کی۔ مسلمان نے اسے بچھاڑ دیا اور اس نے انگوٹھے کو کاٹا تو شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی ایس سکھاتا ہوں کہ ہم شیاطین میں سے جب کوئی اس کو سنتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے اسے چھوڑ دیا، مگر شیطان نے اس ایت کے سکھانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ان میں کشتی ہوئی۔ مسلمان نے اسے پھر بچھاڑ دیا اور اس کا انگوٹھا دبایا اور کہا کہ وہ آیت بتا دے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ آیت سکھائے۔ سیاہ بار ان میں پھر کشتی ہوئی
تو شیطان نے کہا وہ آیت سورہ البقرہ میں ہے، یعنی آیت الکرسی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کس صحابی کا تذکرہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون ہو سکتا ہے؟ حیات الصحابہ۔ موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش۔ انسان کا دشمن عظیم یعنی شیطان آخر وقت تک اپنی اس کوشش میں کوئی کسر نہیں رکھتا کہ آدمی کو کسی طرح ایمان سے محروم کر کے دائمی عذاب کا مستحق بنا دے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نزع کے وقت شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں وارد ہے، جو مسلمان موت کے قریب ہو ان کے پاس رہو اور ان کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرو، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار آپ ان کے پاس پڑھتے رہیں اور انہیں یہ نہ کہیں کہ آپ بھی پڑھیں، بلکہ آپ بار بار ورد کرتے رہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت کی بشارت سناؤ، اس لیے کہ اس کی ہولناک وقت میں بڑے بڑے عقل مند مرد و عورت حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کے صاحبزادے عبداللہ آپ کا جبڑا باندھنے کے لیے سامنے کپڑا لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ ادھر آپ کا حال یہ تھا کہ کبھی ہوش میں آ جاتے، کبھی استغراق کی کیفیت ہو جاتی۔ جب ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے لا بعدا لا بعدا، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ جب کہیں مرتبہ یہ کیفیت ہوئی تو صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جان، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر کہہ رہا ہے کہ افسوس احمد تم میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ میں اس کے جواب میں کہتا ہوں لا بعدا لا بعدا، یعنی ابھی تک تیرے فریب سے امن میں نہیں ہوں جب تک کہ ایمان کامل پر موت نہ آ جائے۔ التذکرہ۔ امام ابو جعفر قرطبی کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، تو وہ برابر لا لا یعنی انکار کا کلمہ فرماتے رہے۔ کچھ دیر میں جب آپ کو کچھ افاقہ ہوا تو لوگوں نے عرض کیا کہ کلمہ طیبہ کی تلقین کے جواب میں آپ لا فرماتے رہے، یعنی آپ نہیں فرماتے رہے تھے۔ جب آپ کو کلمے کا کہا جاتا آپ کہتے نہیں نہیں نہیں، تو لوگوں کو یہی خیال ہوا کہ آپ انکار کر رہے ہیں کلمے سے۔ یہ کیا قصہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں تمہاری تلقین کے مقابلے میں یہ کلمہ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ دو شیطان میرے سامنے کھڑے تھے، ایک کہتا تھا کہ نصارہ کے مذہب پر مرنا، دوسرا کہتا تھا کہ یہودیوں کے مذہب پر مرنا۔ ان کے جواب میں لا لا نہیں کہہ رہا تھا۔ غزوہ احد کے دن شیطان کا حضرت جعیل کی شکل اختیار کرنا۔ حضرت جعیل رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ غزوہ احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کل آپ کو شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ بے چین اور پریشان ہوں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ سن کر اپنا دست مبارک ان کے سینے پر مارتے ہوئے فرمایا، کیا پورا زمانہ کل نہیں ہے؟ کل کا اطلاق آنے والے دوسرے دن پر ہوتا ہے، اسی طرح کل کا اطلاق قیامت تک آنے والے ہر دن پر بھی ہوتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء۔ غزوہ احد میں جب تیر اندازوں کی جگہ خالی دے کر خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل کی فوج نے عقب سے مسلمانوں پر زوردار حملہ کر دیا، یاد رہے کہ اس وقت خالد بن ولید اور عکرمہ بن ابی جہل اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو مسلمان گر گئے اور منتشر ہونے لگے، کتنے ہی صحابہ کرام شہید اور زخمی ہوئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ عین اسی وقت شیطان نے جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت اختیار کر کے یہ آواز 3 مرتبہ لگائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ اس کی وجہ سے اس دن حضرت جعیل کو بڑی مشکل گھڑی اور سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ حضرت جعیل اس وقت حضرت خوات بن جبیر اور بردہ بن نیار رضی اللہ عنہما کے ساتھ مل کر کفار سے سخت قتل و قتال کرنے میں مصروف تھے۔ مسلمانوں نے شیطان کو حضرت جعیل کی شکل و صورت میں دیکھ کر یہ گمان کیا کہ واقعی جعیل ہی ہیں، انہوں نے ہی جھوٹی آواز لگائی ہے اور غلط پروپیگنڈا کیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت جعیل انکار کرتے رہے کہ میں نے آواز نہیں لگائی ہے، مگر مسلمان ان کی بات ماننے سے انکار کرتے رہے۔ تو حضرت خوات اور بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہم نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو یہ کہہ کر روکا، یہ تو ہم دونوں کے ساتھ مل کر کفار سے لڑنے میں مشغول تھے، جھوٹی آواز لگانے والے یہ نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی طرح ان کے متعلق گواہی دی، تو مسلمان ان کے قتل کرنے سے رک گئے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش پر شیطان کا افسوس کرنا۔ حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے دن مغفرت کی دعا کی، تو خدا کی جانب سے جواب ملا کہ میں نے ان کو بخش دیا سوائے ظالم کے، یعنی بندوں پر جو آپ کی امت ظلم کرے گی اس کی مغفرت نہ کروں گا، کیونکہ مظلوم کے لیے ظالم سے حق دلواؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اپنے پاس سے ظالم کی طرف سے جنت کی نعمتیں دے دیں اور ظالم کو بخش دیں۔ یہ دعا خدا کی جانب سے قبول نہ کی گئی۔ پھر جب صبح ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ پہنچ گئے، تو 10ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست قبول کر لی گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ دعا قبول ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی دیکھ کر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت تو آپ ہنسا نہیں کرتے تھے، آج آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ اللہ آپ کو ہنساتا ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ خدا کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ عز و جل نے میری دعا قبول فرمائی اور میری امت کو بخش دیا، تو اس نے مٹی لے کر افسوس کے مارے سر پر ڈالنی شروع کر دی اور ہائے افسوس کرنے لگا، لہذا مجھے اس کی بدحالی دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ مشکات صاحب لمحات نے لکھا ہے کہ اس سے وہ حقوق مراد ہیں جن کے ادا کرنے کی کوشش کی ہو
اور کوشش کے باوجود ادا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کو معاف کر دیتے ہیں۔ مزید اس طرح کے اچھے مستند واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔